سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات، ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم، تکریم، ادب، احترام کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارا سلسلہ دروس سیرت یعنی سیرت رحمت للعالمین کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے ایک بار پھر آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کو کما حقہ بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اس سے ہمیں اپنی زندگیوں میں رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالی حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ دروس کا خلاصہ عرض کرتا چلوں تاکہ تسلسل جاری و ساری رہے اور سننے والوں کو اس درس کو سننے میں کسی قسم کی قباحت اور مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے بہت سی زندگیاں بدل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والوں کی تعداد آئے دن بڑھتی جا رہی تھی، جو کہ یہودیوں کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ثابت ہوا۔ یہودیوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کی کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، ہر موقع پر، ہر لمحے پر اسلام کے خلاف عملی اقدامات جس قدر ممکن ہو اٹھانے پڑیں اٹھائے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف کی فضا کو پرامن رکھنے کے لیے یہود اور دیگر قبائل کے ساتھ ایک دستوری معاہدہ تحریر فرمایا۔ حقیقتاً دیکھا جائے تو ایک دستور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مرتب کیا گیا، اور اگر بعض مورخین کی رائے دیکھی جائے تو یہ ایک معاہدہ ہے جو فریقین کے مابین قرار پایا، لیکن میں اس پر پہلے سیر حاصل گفتگو کر چکا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دستور تھا، اور یہود، مشرقین مدینہ، مسلمان تمام کو بنیادی اخلاقی اور انسانی حقوق فراہم کیے جا رہے تھے۔ لہٰذا چاہیے تو یہ تھا کہ یہودی اس دستور پر بے عینی ہی عمل درآمد کرتے کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کسی بھی مذہبی پابندی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا، اور وہ شخص جو کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، اس کو اسلام اسی طرح بنیادی حقوق فراہم کر رہا ہے جس طرح اسلام اپنے پیروکاروں کے لیے بنیادی حقوق مہیا کرتا ہے۔ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ پہلے سے ہی ان نشانیوں پر بخوبی آگاہ تھے جن نشانیوں کو ان کے انبیاء علیہم السلام اور ان کی آسمانی کتب کے اندر بیان کر دیا گیا تھا۔ اب اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ شریف تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لاتے ہی یہودی بلا حیل و حجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے خدائے برتر کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور اللہ کا رسول تسلیم کرتے اور اپنے دلوں کے اندر سے اس حسد کی آگ کو بجھا دیتے جو صدیوں کے انتظار کے بعد اس قدر بھڑک اٹھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہوئے بھی یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسی گفتگو کرتے تھے جو کہ کسی اہل علم کو زیب نہیں دیتی۔ آج اس تسلسل کو آگے لیے چلتے ہیں۔ یہودیوں نے جہاں پر بہت سے عملی اقدامات اٹھائے وہاں پر مسلمانوں کو ذہنی طور پر تزلزل اور تذبذب کا شکار کرنے کے لیے یہ افواہیں بھی گردش عام تھی کہ اب مسلمانوں کے گھر کسی بچے کی ولادت ہونا ممکن نہیں، کیونکہ یہودیوں کی طرف سے ایسا علم کر دیا گیا ہے، کالا علم کر دیا گیا ہے، سحر کر دیا گیا ہے کہ اب مسلمانوں کی آگے نسل نہیں بڑھ سکے گی۔ جب یہ افواہ مدینہ کے اندر گردش کرتی ہے تو عام مسلمان تو اس سے حیران اور پریشان تو تھے ہی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا گو تھے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے اس شر سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں مسلمانوں کی اس مشکل کا بھی حل بھیج دیا، اور جب عبداللہ بن زبیر مدینہ میں آپ کی ولادت ہوئی، آپ مہاجرین کے ہاں پیدا ہونے والے پہلے بچے تھے۔ جب مدینہ میں مہاجرین ہجرت کر کے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی صورت میں مسلمانوں کو ایک بہت بڑی خوشخبری عطا فرمائی۔ عبداللہ کی ولادت کے متعلق حافظ ابن کثیر سیرت ابن کثیر میں لکھتے ہیں فلما ولدتہ کبر المسلمون تکبیرۃ عظیمۃ فرحا بمولدہ لأنہ کان قد بلغہم عن الیہود انہم سحر وہم حتی لا یولد لہم بعد ہجرتہم ولد فاکذب اللہ الیہود فیما زعموا۔ جب حضرت اسماء کے ہاں حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت ہوئی تو مسلمانوں نے اسی فرحت اور خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا، کیونکہ اب وہ افواہیں دم توڑ چکی تھیں کہ مسلمانوں کی نسل آگے نہیں بڑھ سکتی، اور یہ سب یہودیوں کے سحر کی وجہ سے ہے جو انہوں نے مسلمان خواتین پر کر دیا ہے۔ اب وہ عقیم ہو گئی ہیں۔ عقیم کا مطلب ہوتا ہے بانجھ ہو جانا، یعنی اب ان کے ہاں اولاد کی ولادت کا سلسلہ مزید آگے نہیں چل سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے جھوٹ کو آشکار فرما دیا اور مسلمانوں کی جو بے چینی تھی اس کو دور فرما دیا۔ ہجرت کا پہلا سال ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد اہم واقعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تشریف لانا۔ یہاں پر مستشرقین کی طرف سے یہ اعتراض بڑا شد و مت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک محض 9 سال تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ نکاح کرنا یہ اخلاقی طور پر اور معاشرتی طور پر عقلاً تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کم سن خاتون کے ساتھ یا بچی کے ساتھ نکاح کیوں کیا۔ تو اس کے کئی جوابات علماء کرام نے دیے، ان میں ایک جواب جو میں یہاں پر مناسب سمجھتا ہوں دوں، اور اس کے علاوہ پھر کسی مقام پر جب تحقیق سے اس مسئلہ پر گفتگو کرنی ہوگی تو انشاءاللہ العزیز دیگر دلائل بھی نقل کر دیے جائیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک اصل میں بعض محققین کے اس وقت 19 سال تھی، اور یہ راویان حدیث کی اس کو غلطی کہہ سکتے ہیں، ان کا صحو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ عمر مبارک 9 سال بتائی گئی، کیونکہ آپ حضرت اسماء سے عمر میں 10 سال چھوٹی تھیں۔ تو جب ہجرت کا موقع آیا تو حضرت اسماء کی عمر مبارک وہ غالباً 27 یا 28 سال بتائی جاتی ہے،
تو جب ہجرت کے پہلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں سیدہ عائشہ آئی تو اس لحاظ سے آپ کی عمر مبارک 19 سال بنتی ہے. تو 19 سال کی عمر جو مورخین نے اپنے قرائن و شواہدات کے ساتھ بتائی، یہ عقلاً قریب ہے اس بات کے کہ اس کو قبول کر لیا جائے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک جہاں پر 9 سال ہے وہ راویوں کی غلطی کے باعث 9 تحریر ہوئی، لیکن قرائن و شواہدات اس بات کی نفی کرتے ہیں. بہرکیف ایک طویل موضوع ہے، اس میں پھر کس راوی کا حافظہ کس صدی میں خراب ہوا، عروہ نے حشام سے حدیث کس صدی میں لی اور اس وقت اس کا حافظہ کام نہیں کرتا تھا وغیرہ، علماء نے اس پر بڑی ہی تفصیل کے ساتھ کلام کیا. لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے مبارک کے متعلق محتاط قول یہی ہے کہ آپ کی عمر مبارک 19 سال تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اقدس میں تشریف لائیں. اب اس کے بعد لوٹتے ہیں یہودیوں کے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اپنے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو بخوبی جانتے تھے اور اپنی کتابوں کی ان سطور پر نظریں رکھے ہوئے تھے جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق واضح طور پر نشانیاں بیان کر دی گئی تھی. اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اوس و خزرج کے خلاف جب جنگ لڑتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر عرض کرتے اللہم انا نستنصر بحق محمد النبی الامی الا نصرتنا علیہم، اے اللہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے فتح عطا فرما، ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں ان کے وسیلے سے، ہمیں ان کافروں پر یعنی اوس و خزرج پر جو مدینے میں آباد مشرکین کے قبائل تھے ان پر فتح نصیب فرما. اور وہ بارگاہ رب العزت میں یوں دعا کیا کرتے تھے، بعض اوقات ان کی دعا یہ تھی اللہم ابعث النبی الامی الذی نجدہ فی التوراۃ الذی وعدتنا انک باعثہ فی آخر الزمان، اے اللہ اس نبی امی کو مبعوث فرما جس کا ذکر تو نے تورات میں کیا ہے اور جس کے بارے میں تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ تو اسے آخری زمانے میں مبعوث فرمائے گا. یہ مورخین کی نقل کردہ غیر محتاط روایات نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ یہ اس نبی کا ذکر اپنے ہاں تورات اور انجیل میں پاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے آخر میں ارشاد فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، نہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ذکر بھی یہ اپنے ہاں تورات اور انجیل کے اندر پاتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے اس کی بات کی وضاحت کر دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مان کر جان کر آپ کے وسیلے سے اوس و خزرج کے خلاف دعائیں کی جا رہی ہیں. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ان تمام نشانیوں کے ساتھ مدینے میں جلوہ افروز ہیں جو یہودی جانتے ہیں، تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہوئے آپ کی دین کی نصرت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، لیکن انہوں نے کمر بستہ ہی کیا ہونا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ آرائی کے لیے کھڑے ہو گئے. اور یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے، یہ جس دستور کا ذکر میں پیچھے کر گزرا اس دستور میں یہودیوں کے لیے وہ تمام بنیادی حقوق تسلیم کیے گئے تھے، وہ تمام بنیادی حقوق بیان کر دیے گئے تھے جو مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں. تو یہودیوں کو چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن اخلاق سے متاثر ہوتے کہ اگرچہ ہم ان کے متبعین میں سے نہیں ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت سے نہیں ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان تمام بنیادی حقوق میں برابر کا شریک ٹھہرا رہے ہیں جو کہ مسلمانوں کے لیے ہے. ہمیں چاہیے کہ اس نبی کے مشکور ہوں، ان کا شکریہ ادا کریں اور ان کی نصرت کریں. لیکن یہودی اپنی اسی فطرت سے بد فطرتی سے مجبور تھے، اور تاریخ اس بات کی واضح طور پر شاہد ہے کہ جب بھی کسی نے یہودیوں کے ساتھ احسان کیا، یہودیوں نے اسی کے خلاف
عملی طور پر اقدامات اٹھائے، خفیہ منصوبے تیار کیے۔ بہرکیف یہی صورتحال اب یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف فرما ہیں، ایک دستور مرتب ہو چکا ہے۔ یہودی اس بات پر خوش ہوتے کہ ہمیں وہ تمام حقوق دیے گئے جن کے ہم حقدار تھے، اس کے باوجود انہوں نے اسلام کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبہ سازیاں شروع کی، اور ان کا خب سے باطن یہ یہاں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس پر میں آپ کے سامنے چند واقعات پیش کرتا ہوں جو ہمارے سننے والوں کے لیے، سامعین کے لیے اس بات پر مزید ثبوت مہیا کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی بدبخت قوم کے ساتھ سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انجان بنے ہوئے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل اور بشر بن براہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ دو صحابی جو یہودیوں کے افکار و نظریات اور معمولات سے بخوبی آگاہ تھے، ایک روز ان کے پاس گئے جہاں پر یہودیوں کا ایک گروہ بیٹھا ہوا تھا۔ بشر بن براہ اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا معاشر یہود اتقوا اللہ واسلموا وقد کنتم تستفتحون علینا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو، اسلام قبول کر لو، اور تم ہم پر فتح حاصل کرنے کے لیے کیا اسی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں نہیں کرتے تھے؟ وَنَحْنُ أَهْلُ الشِّرْقِ وَتُخْبِرُونَنَا أَنَّهُ مَبْعُوثٌ وَتَصِفُونَهُ لَنَا بِصِفَتِهِ، جبکہ ہم مشرک تھے۔ یہ دو صحابی کہہ رہے ہیں، یہودیوں ہم مشرک تھے، جب ہمارے خلاف تم تلوار نکالتے تو اسی نبی آخر الزمان یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے اللہ سے کہ وہ نبی مبعوث ہونے والے ہیں، اور اسی نبی کی نشانیاں اور علامات ہمیں بتایا کرتے تھے۔ اب جب وہ آ گئے تو تم ان کا انکار کرنے والے بن گئے۔ اس بات کا انکار تو یہودی نہ کر سکے، لیکن اسلام قبول کرنے پر بھی رضامند نہ ہوئے۔ یہ ایک مثال ہے سیدنا معاذ بن جبل اور بشر بن براہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو یہودیوں کے ساتھ کلام ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ مشرکین بھی یہودیوں کے بتانے سے اس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں پر آگاہ ہو چکے تھے کہ اب وہ انہیں آر دلاتے تھے کہ تم جس نبی کے واسطے ہم پر فتح طلب کرتے تھے، اب وہ آ چکے اور تم اسی نبی کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہو۔ دوسری مثال، امام صالحی نے سبل الہدا میں یہ واقعہ بھی نقل کیا۔ پہلا واقعہ بھی امام صالحی نے سبل الہدا میں نقل کیا، اور یہ دوسرا واقعہ بھی امام صالحی نے سبل الہدا کے اندر نقل کیا۔ ایک نو مسلم جو پہلے یہودی تھے، وہ اپنا بیان کس طریقے سے صحابہ کرام کو بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، واللہ لنحن اعرف برسول اللہ منا بابنائنا من اجل الصفتی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے تھے، اور یہ اس وجہ سے پہچانتے تھے من اجل الصفتی والنعت والذی نجدہ فی کتابنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شانیں اللہ نے ہماری کتابوں میں بیان کر دی ہیں، ہم ان شانوں اور صفات کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے۔ یہ دوسری بات اور دوسری گواہی ہے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حد تک پہچانتے تھے، یعنی اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے تھے۔ اگر ہزاروں کے مجمع میں انسان کا بیٹا ایک ہی جیسا لباس، ایک ہی قد کاٹ کا ہو، اور اس کو انسان ایک ہی نظر میں جیسے پہچان لیتا ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودی فوراً دیکھتے ہی پہچان گئے۔ اس کی تیسری مثال میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنا چشمدید واقعہ بیان کرتا ہوں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میں چھوٹی تھی تو میں اپنے چچا اور اپنے والد کی انتہائی محبوب تھی۔ آپ کے والد ہویئی اور چچا ابو یاسر، یہ تمام کے تمام بچوں سے سیدہ صفیہ کے ساتھ زیادہ محبت اور رغبت رکھتے تھے۔ ہویئی اور چچا ابو یاسر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جب ان کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہے اور آپ اب ہجرت فرما کر قبا کے مقام پر آ چکے ہیں، آپ سے قبا کے مقام پر
لوگ ملاقاتیں فرما رہے ہیں آپ سے، قبا کے مقام پر جا کر دعوت اسلام قبول کر رہے ہیں. یاد رہے کہ قبا کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کم و بیش 14 دن کے قریب رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر مسجد قبا بھی تعمیر فرمائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آئے تھے. تو جب ان تک یہ خبر پہنچی، ہوئی اور چچا ابو یاسر جو سیدہ صفیہ کے چچا ہیں، ابو یاسر اور ان کے والد ہوئی کے اور ابو جاسر کے مکالمے کو سیدہ صفیہ کیسے نقل کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر پورے مدینے کے اندر گردش کر رہی تھی، تو یہ دونوں افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلومات لینے کے لیے نکلے. جب شام ہوئی تو پھر یہ دونوں اپنے سروں کو جھکا کر بڑی درماندگی کے ساتھ تھکے ماندے اور انتہائی پریشان حال گھر کے اندر واپس لوٹے. سیدہ صفیہ فرماتی ہیں کہ اس دن نہ میرے چچا نے میری طرف توجہ دی، نہ میرے والد نے دی. یعنی اس دن ان کی جو فکر تھی، جو ان کی پریشانی تھی، وہ اس حد تک آشکار تھی کہ میں ان کی سب سے زیادہ محبوب بیٹی سمجھی جاتی تھی. میرے چچا بھی مجھ سے محبت کرتے تھے، لیکن یہ اس دن کی بات ہے کہ جس دن یہ دونوں گھر آئے، افسردہ تھے، پریشان تھے، اور میری طرف کوئی توجہ نہیں دی. اب یہ دونوں آپس میں جو مکالمہ کرتے ہیں، سیدہ صفیہ فرماتی ہیں کہ یہ مکالمہ کچھ یوں تھا. ابو یاسر یعنی میرے چچا نے میرے والد سے کہا، کیا یہ وہی ہیں؟ تو میرے والد نے کہا، ہاں یہ وہی ہیں. ابو یاسر نے کہا، تم نے ان کو صفات اور علامات کے ذریعے پہچان لیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں خدا کی قسم. ابو یاسر نے پھر پوچھا، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو سیدہ صفیہ کے والد نے کہا، عداوتہ واللہ ما بقیت، کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے جب تک زندہ رہوں گا ان کی دشمنی پر پکا رہوں گا. وجہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عیسیٰ کو نبی تسلیم کرنا، ان پر اتری ہوئی کتاب کی تصدیق فرما دینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے یہودیوں کا اثر و رسوخ کم ہو جانا. اور بڑی وجہ یہودیوں کا تعلق چونکہ بنی اسرائیل سے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا، آپ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے. تو یہ 3 بڑی وجوہات تھی جو یہودیوں کے اندر ایک ضد کی کیفیت پیدا کر رہی تھی، حسد کی کیفیت پیدا کر رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی لیا. اب آپس میں گفتگو ہے، کیا تم نے پہچان لیا؟ ہاں پہچان لیا. تو پھر تمہاری رائے کیا ہے؟ رائے یہ ہے، عداوتہ واللہ ما بقیت، کہ جب تک میں زندہ رہوں گا ان کے ساتھ بغض رکھوں گا. اور زہری نے ایک روایت نقل فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو ابو یاسر حضور کی زیارت کے لیے قبا حاضر ہوا. کچھ دیر مجلس میں بیٹھا، کچھ گفتگو کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات سنے. جب واپس آیا تو اپنی قوم کو مخاطب کر کہا، یا قوم اطیعونی فاللہ قد جاءکم بالذی تنتظرونہ فاتبعوہ ولا تخالفوہ. اے میری قوم، میری بات مان لو، خدا کی قسم تمہارے پاس وہ نبی آیا ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے، اس کی پیروی کرو اور اس کی مخالفت نہ کرو. اپنے بھائی کی یہ باتیں سن کر ہوئی بن اخطب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ قبیلہ بنی نذیر کا فرد تھا اور یہودی قبائل کا سردار تھا. اس نے بھی مجلس میں حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنا اور اپنی قوم کے پاس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان تمام باتوں کی تصدیق کی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کی آسمانی کتاب میں موجود تھیں. لیکن کہا، آتیت من عند رجل واللہ لا ازال له عدوا، میں ایک ایسے شخص سے پاس سے آیا ہوں جس کا تادم واپسی یعنی آخری سانس تک میں دشمن رہوں گا. اس کے بھائی ابو یاسر نے اس کو بڑا سمجھایا، بڑی منتیں کی، اور کہا، میرے ماں کے بیٹے، میری ایک بات یہ مان لو، اس کے بعد کوئی بات نہ ماننا. اس نبی کا دامن پکڑ لو، اس پر ایمان لے آؤ. لیکن اس بد نصیب نے بڑی ڈھٹائی سے جواب دیا، واللہ لا اطیعک، خدا کی قسم میں ان کی اتباع نہیں کر سکتا، ان کی بات نہیں مان سکتا. اور اسی اسلام دشمنی پر اس کا خاتمہ ہوا، اور اس کے ماننے والے، اس کے متبعین اور اس سے محبت رکھنے والے، ہوئی ابن اخطب سے محبت رکھنے والے بھی حالت ایمان پر اس دنیا سے رخصت نہ ہو سکے. اور آگے ایک بڑا دلچسپ واقعہ
جو کہ محمد بن عمر الاسلمی سے مروی ہے کہ یمن کے یہودیوں کا ایک حبر تھا، عالم تھا، جو ان کی آسمانی کتاب پر مکمل دسترس اور عبور رکھتا تھا. اس کا نام نعمان السبی تھا. نعمان السبی جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہو چکی، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات پوچھنے کے لیے حاضر ہوا. اور اس نے یہاں پر ایک بات اور بھی نقل کی ہے نعمان السبی نے کہ میرے والد نے مجھے تورات کا ایک ایسا نسخہ دیا تھا جس میں چند صفحات کو سر بمہر کر دیا گیا تھا، یعنی ان کو بند کر دیا گیا تھا اور مجھے ان صفحات کو کھولنے کی اجازت نہیں تھی. مجھے یہ کہا گیا تھا یہ منزل اس وقت تک یہودیوں کو پڑھ کر نہ سنانا جب تک یثرب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر نہ سن لو. جب میں نے یہ خبر سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہے تو میں نے اس مہر کو توڑ دیا، یعنی ان صفحات کو کھول دیا تاکہ پڑھ سکوں کہ ان صفحات کے اندر نبی آخر الزمان یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کیا نشانیاں مذکور ہیں. تو جب میں نے ان نشانیوں کو دیکھا اور پڑھا اور پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے پہنچا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اشیاء کے حلال اور حرام ہونے کے متعلق بے عینی ہی وہی باتیں سنی جو کہ تورات میں مذکور تھی کہ وہ نبی ان چیزوں کو حلال اور ان چیزوں کو حرام ٹھہرا دیں گے. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دل سے جان لیا کہ آپ ہی ہیں جن کا اسم گرامی احمد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کہ آپ کی امت کی قربانی جانوروں کا خون بہانا ہے، آپ کی امتیوں کے سینے میں انجیلیں ہیں، یعنی وہ اپنی کتاب کو حفظ کریں گے. جب وہ میدان جنگ میں اتریں گے تو جبریل ان کی معاونت فرمائیں گے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. غزوہ بدر کا معاملہ تمام حضرات جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حضرت جبریل علیہ السلام اور دیگر جلیل القدر فرشتوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت فرمائی اور آپ کی معیت میں کفار کے ساتھ لڑے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نشانی یہ بھی تھی تورات میں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اس محبت و رحمت سے جھکتا ہے جس طرح پرندے اپنے بچے پر. میرے باپ نے مجھے وصیت کی تھی جب اس نبی کی آمد کا علم ہو تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لے آنا. اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کو یہ بات بہت پسند آئی جو نعمان السبی نے اپنے والد کی گفتگو تھی اور کتاب میں مذکور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو بھی اس بات سے آگاہ کرو. تو نعمان السبی نے تمام کا تمام واقعہ اول تا آخر پورے کا پورا صحابہ اکرام کو بیان کر دیا. حضور سن رہے تھے، تبسم فرما رہے تھے. نعمان السبی بھی یہودی تھے یمن کے اور اپنی کتاب کو پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان اوصاف کو پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کر رہے ہیں اور صحابہ کو بیان بھی کر رہے ہیں. جب نعمان السبی اپنی گفتگو ختم کر چکے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا اشہد انی رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. یہ نعمان وہی خوش بخت انسان ہے جو نبوت کے جھوٹے مدعی اسود انسی کے پاس گئے تھے. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد دعوی نبوت کیا تھا. اب اسود انسی کے پاس نعمان السبی گئے اور نعمان کی اس سے گفتگو ہوئی. نعمان السبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اسود انسی کے ساتھ جا کر محو گفتگو ہوتے ہیں. اسود انسی بار بار آپ سے تقاضا کرتا ہے اے نعمان السبی میری نبوت اور میری رسالت کا اقرار کرو. تو حضرت نعمان السبی کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وانت کذاب مفتر علی اللہ تعالی. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بغیر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میں گواہی دیتا ہوں محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے. میں گواہی دیتا ہوں تو کذاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بات منسوب کرتا ہے. نعمان السبی کے ایک ایک جسم کے عضو کو اسود انسی کی طرف سے کٹوایا گیا اور آخر کار آپ کو تکلیفیں دیتے دیتے زندہ آگ میں جلا دیا گیا اور جس سے آپ کی شہادت ہوئی.
اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام پر اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے جنہوں نے اسلام کی آبیاری کے لیے تکلیف دہ مراحل سے گزرنا پسند کیا اور اسلام کو آنے والی نسلوں تک باحفاظت پہنچایا۔ اس کے بعد عبداللہ بن سلام مشہور صحابی ہیں اور آپ کا مقام یہودیوں میں انتہائی منفرد اور بڑا اعلیٰ سمجھا جاتا تھا۔ عبداللہ بن سلام حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی کنبے سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کا پہلا نام حسین تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا اسلامی نام عبداللہ رکھا۔ آپ یہود کے علماء کبار میں سے تھے اور اپنے قبیلے کے رئیس تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا واقعہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق سنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات حمیدہ، اسم مبارک، حیت، شکل و صورت، زمانے کے بارے میں علم ہوا تو بڑی مسرت ہوئی اور میں نے جان لیا یہ وہی ہستی ہیں جن کا انتظار یہودی صدیوں سے کر رہے ہیں۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ چند روز پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے مقام پر پہنچے تو وہاں سے ایک آدمی نے آ کر ہمیں آپ کی آمد کے متعلق مطلع کیا۔ یہ عبداللہ بن سلام اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، اور میں اس وقت کھجور کے درخت کے اوپر تھا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں کھجوریں توڑ رہا تھا اور کھجور کے درخت کے اوپر تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سنا اور آپ کی نشانیوں کے متعلق سنا تو جوش فرحت سے میری زبان سے بے اختیار بلند آواز سے نعرہ تکبیر جاری ہو گیا۔ میری پھپھی خالدہ بنت حارث جو اسی کھجور کے درخت کے نیچے تشریف فرما تھی میرا نعرہ سنا تو کہنے لگی اگر موسیٰ بن عمران کی آمد کی خوشی کی خبر سنائی جاتی کیا اسی جوش و فرحت کے ساتھ تم نعرہ لگاتے؟ میں نے کہا یہ موسیٰ بن عمران کے بھائی ہیں اور یہ اسلام لے کر آئے ہیں۔ میری پھپھی نے کہا یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا تھا، وہ قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ میں نے کہا بے شک یہ وہی ہیں۔ پھپھی بولی یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ میں کھجور سے نیچے اترا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے قباء روانہ ہوا۔ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور دیکھا تو میرے دل نے پہلی بات ہی مجھے یہی کہی یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ وہی نبی ہیں جن کی آمد اور جن کا انتظار صدیوں سے ہو رہا تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے کیف و سرور میں ہی سرشار تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نے وہ سحر میرے دل میں اتار دیا اور میرے کانوں میں آپ کی گفتگو رس کھولنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جملے میرے کانوں میں پڑے۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ بکثرت لوگوں کو سلام کرو، سلام دو، امن و سلامتی کو پھیلاؤ، بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، راتوں میں اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تمہیں جنت میں اللہ تعالیٰ بسلامت داخل فرما دے گا۔ رحمت عالم کا ضیابار چہرہ، خوبصورت چہرہ، یہ حکیمانہ اور دل نشین گفتگو سنتا گیا تو میں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر میں گھر واپس آیا، اہل خانہ کو اپنے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور میں نے اسلام کے متعلق ان کو سمجھایا کہ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے۔ میں بھی دین اسلام قبول کر چکا ہوں، میری پھپھی نے بھی اسلام قبول کیا اور تا وقت وصال انتہائی احسن انداز سے اسلام کے احکامات پر عمل کرتی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات بہتر طور پر جانتے تھے کہ میں ایک یہودی عالم، ایک یہودی سردار کا بیٹا ہوں اور مجھے یہودیوں میں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھ سے کہا اے عبداللہ بن سلام، اگر تمہارے اسلام لانے کا علم یہودیوں کو ہو جائے کہ تم نے میری اطاعت کر لی ہے، مجھ پر ایمان لے آئے ہو، تو یہودیوں کا رد عمل کیا ہوگا؟ تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ وہ ایسی تہمتیں لگائیں گے کہ جو عیوب میں مجھ میں نہیں وہ میری طرف منسوب کریں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو بلایا اور عبداللہ بن سلام کو ایک الگ کمرے میں بٹھا دیا اور یہودیوں سے سوال کیا فَأَيُّ رَجُلٍ فِيكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّلَامٍ، تم عبداللہ بن سلام کے متعلق کیا رائے دیتے ہو؟ یہودی کہنے لگے ذَاكَ سَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا وَعَالَمُنَا
وابن عالمینا، وہ ہمارے سردار کا بیٹا، ہم میں سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افرأیتم ان اسلم، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو پھر تم کیا کرو گے؟ یہودی کہنے لگے حاش للہ ما کان لیسلم، خدا اس سے بچائے کہ وہ ہرگز مسلمان نہیں ہوگا۔ ان کی باتوں کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن السلام اخرج علیہم، اے ابن سلام باہر آ جائیے۔ جب آپ باہر آئے تو یہودیوں کو مخاطب کر کر فرمایا یا معشر یہود اتقوا اللہ فواللہ الذی لا الہ الا ہوا انکم لتعلمون انہ رسول اللہ وانہ جاء بالحق، اے گروہ یہود اللہ سے ڈرو، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم جانتے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں اور دین حق لے کر آئے ہیں۔ وہی یہودی جو آپ کے قصیدے پڑھ رہے تھے اور آپ کو عالم بھی کہہ رہے تھے، سردار بھی کہہ رہے تھے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے سبب کہنے لگے شرنا وابن شرنا، یہ سراپا شر ہے، اس کا باپ بھی شر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی اندیشے کا اظہار عبداللہ بن سلام پہلے کر چکے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی میری طرف اب ان تہمتوں کو منسوب کریں گے جو عیب مجھ میں نہیں، فقط وجہ یہ ہے کہ آپ کا حسد دلوں کے اندر پال رکھا ہے، آپ کو پہچانتے ہیں لیکن ماننے کو دل نہیں کرتا۔ اور ایک اور یہودی جن کا نام مغیرک لکھا ہے مورخین نے، ابتدائے اسلام کا دور جو مدینے میں تھا، اسلام کے خلاف بغض رکھنے والے بڑے بڑے لوگوں میں جن یہودیوں کا نام سب سے پہلے بیان کیا جاتا ہے، ان میں اخطب کے دونوں بیٹے ابو یاسر ہوئی جدی، سلام بن مشکم، کنانہ بن ربی، کعب بن اشرف، عبداللہ بن سوریہ، ابن سلوبہ، مغیرک۔ اور یہ جو مغیرک ہیں یہ وہی ہیں جن کا میں واقعہ بیان کرنے لگا ہوں، یہ اسلام کے کھلے دشمنوں میں سے تھے، اور اسلام کو جانتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علامات کو بخوبی جانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنے سے ان کو ان کے مسلک کی تعصب نے، نسبی تفاخر نے روکے رکھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر فرمایا، اس کے بعد غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا۔ غزوہ احد کا واقعہ پیش آنے کے دوران مغیرک کے دل کے اندر اس بات نے جنم لیا کہ کل کو جب میرا رب مجھ سے سوال کرے گا، اے مغیرک تو میرے محبوب کے متعلق جانتا بھی تھا لیکن تو نے ان پر ایمان کیوں نہ لایا؟ تجھے تیرے انبیاء اور ان کتابوں کی معرفت سے یہ پیغام پہنچا دیا گیا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہی نبی آخر الزمان ہیں جن کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئیں گے، یہی نبی برحق ہیں۔ مغیرک کے دل کی دنیا بدل گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب اس کی ہدایت کا سامان ہو چکا تھا۔ تو مغیرک نے اپنی چپ کا تالا توڑ دیا، اپنے بند ہونٹوں کو کھولا اور پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ تو بتایا گیا کہ آپ احد کے معرکے پر تشریف لے جا چکے ہیں اور احد کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ مغیرک نے اپنا ساز و سامان، اپنا اسلحہ اپنے جسم کے ساتھ باندھا اور کہا یا معشر یہود واللہ انکم لتعلمون ان نصر محمد علیکم لحق، اے گروہ یہود باخدا تم جانتے ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا تم پر فرض ہے۔ یہ وہی عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے لیا تھا، جب میرے محبوب آ جائیں تو ان پر ایمان بھی لانا، ان کی نصرت بھی کرنا۔ وہی انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں سے عہد لیتے گئے کہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب نبی آ جائیں تو پھر تم نے ان کی نصرت کرنی ہے۔ مغیرک نے بھی یہی بات کی کہ ان نصر محمد علیکم لحق، محمد مصطفیٰ کی مدد کرنا تم پر لازم تھا۔ انہوں نے بہانہ سازی کرتے ہوئے کہ آج تو ہفتے کا دن ہے، ہمارے لیے ہفتے کا دن جنگ کرنا مذہباً ممنوع ہے۔ مغیرک نے کہا تم ہیلہ باز قوم ہو، ہیلہ سازی کرتے ہو، بہانے کر رہے ہو۔ اپنے جسم پر ہتھیار سجائے اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جاتے ہوئے اپنے وارثوں کو اس بات کی وصیت کر کے گئے اگر اس جنگ میں مارا گیا تو میرا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا مکمل اختیار حاصل ہوگا
کہ آپ میرا مال جہاں چاہیں جیسے چاہیں خرچ فرما دیں۔ جب کفار مکہ مکرمہ سے احد کے میدان میں جنگ کا آغاز ہوا، وہاں سے کفار مکے سے آ چکے تھے، یہاں سے مسلمان مقام احد پر آپس میں گھمسان کی جنگ جاری تھی۔ مغیرک نے میدان جہاد میں داد شجاعت دیتے ہوئے جان دی اور شہادت کے تاج اپنے سر پر سجا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس تمام واقعے کا علم ہوا، آپ نے فرمایا مغیرک خیر یہود، جو مغیرک ہے یہ بہترین یہودی تھا۔ اس کی وصیت کے مطابق اس کا متروکہ مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ یہود میں سے گنتی کے چند آدمی ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن اس اسلام قبول کرنے کے جو محرکات تھے وہ ان کی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پائی جانے والی علامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھیں۔ میں نے ان میں سے کچھ 4 سے 5 کے قریب آپ کے سامنے واقعات پیش کیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے بآحسن طریقے سے جانتے تھے، اور آپ کی زبان اقدس سے جو حق جاری ہوتا تھا وہ ان کے دل جانتے تھے کہ جو نبی بات کر رہے ہیں یہی حق ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، لیکن صرف اور صرف نسلی تعصب اور ضد نے ان کو اسلام کے قریب آنے سے روکے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دی تھی۔ بعد میں مسلمانوں کا زور بڑھتا ہوا دیکھ کر ان میں سے چند لوگوں نے برائے نام اسلام قبول کیا اور منافقانہ روش سے اسلام کے خلاف اپنے منصوبے جاری رکھے، جن کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے درس میں پھر آپ کے سامنے لے کر پیش ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حسین گوشوں سے ہدایت لینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ